کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک اور کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میرا پیغام عوام الناس تک بھی پہنچ سکے اور حکومت تک بھی پہنچ سکے۔ خدا کرے۔ وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، آج ایک انتہائی سلگتا ہوا موضوع میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے اخبارات میں ہم سب پڑھ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج اس موضوع کے اندر دو اہم نکات ہیں۔ ایک، میں اپنی اہالیان پاکستان سے، اپنے بھائیوں سے ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اس میں اہم ترین نکتہ حکومت پاکستان کے لیے ہے۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ گزشتہ کم از کم 2 سالوں سے پہلے ہم نے چھوٹوں گینگ کے متعلق سنا کہ مٹھی بھر لوگوں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور پھر بڑی مشکل سے، بڑی تگ و دو سے ہر طرح کی، ایون کہ رینجرز وہاں پہ استعمال ہوئی، اور اس کے بعد جا کے یہ چھوٹو گینگ پکڑا گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی دوبارہ یہ کچے کے ڈاکو اور سندھ کی طرف سے شکارپور اور ان علاقوں سے پھر اغوا کا سلسلہ ایک شروع ہوا۔ لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلایا جاتا رہا، کبھی خاتون کے انداز میں مختلف لوگوں سے کالیں آتی، اور ہمارے بھولے لوگ اس خاتون کی آواز پہ بہکتے ہوئے وہ ان کے قریب تر علاقوں میں خود جا کے پہنچتے، کسی ہوٹل کا بہانہ بنا کر کوئی ایسا پوائنٹ بنتا، یہ وہاں پہنچتے، اور وہاں سے کچھ لوگ انہیں کار کے اندر یرغمال کر کے، بے ہوش کر کے، اور وہ اپنے ٹھکانوں پہ لے کے جاتے، اور پھر وہاں سے ان کو ایک ایسے انداز میں زنجیروں میں جکڑ کر، اور ان سے ان کی فیملی کے لیے پیغام بھیجا جاتا انہی کے نمبروں سے، اور وہ فیملی تڑپ کے رہ جاتی، ان کے لواحقین تڑپتے رہتے، اور لیکن اس سارے تناظر میں جو دیکھنے میں آتا تھا وہ یہ انداز تھا، ایسے لگتا تھا کہ ہماری انتظامیہ، حکومت، ہماری پولیس ان مٹھی بھر لوگوں کے سامنے بے بس ہے۔ شجاع آباد سے بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، تو اس وقت ہمارے سامنے ان لواحقین کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور ہم جب وہ سارے معاملات وہ ہمارے سامنے رکھتے تھے، تو واقعتاً ایک ایسا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جیسے اس وقت صرف اور صرف وہ یرغمال، وہ مغوی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، حکومت، ہماری پولیس بالکل بے بس ہے، ایسا لہجہ اور ایسا تناظر اختیار کیا جاتا تھا کہ واقعتاً یہ لوگ ان کو ان کی مطلوبہ رقم دے کر ہی اپنے مغوی کو بازیاب کرا سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی سفارشیں چل جاتی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر حکومت کا، پولیس کا کیا کردار رہا ہے۔ ہماری وہ پولیس، وہ اعلیٰ ترین افسران جو گزشتہ کئی ماہ سے اتنی بڑی خطیر رقم 2 کھرب اور کئی ارب روپے اس آپریشن کے لیے باقاعدہ طور پہ منظور کیے گئے، اور وہ خرچ بھی کیے گئے، لیکن اس کے فوراً ہی بعد وہی معاملہ سامنے آیا کہ ابھی تک وہ جناب، اب تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پہلے وہ کچے کے علاقے کے اندر رہتے تھے، اب بعض اوقات سی پیک تک بھی واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو بتایا جائے کہ یہ 2 کھرب اور 80 ارب روپے، اتنی بڑی خطیر رقم ایک ایسے ملک کے خزانے پہ سے لی گئی جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، جو IMF کا محتاج تھا، اس خزانے سے یہ رقم خرچ کرنے کے باوجود وہ ضائع اور بیکار گئی۔ تو کیا خیال ہے، کیا ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی بے بس ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ سارے وسائل کے باوجود بھی ان مٹھی بھر لوگوں کو قابو میں لا سکیں؟ ایسا کون سا معاملہ ہے؟ اور بڑی حیران کن اور انتہائی تکلیف دہ بات ہے، پچھلے دنوں میری ایک پولیس افیسر سے بات ہوئی، وہ کہنے لگی کہ وہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اب تو ان کے پاس راکٹ لانچر آ گئے ہیں، اب تو ان کے پاس بڑے بڑے ہیوی مشین گنے اور ہیوی اسلحہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ بتائیے، اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود اب رزلٹ یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری کارکردگی پہ، پولیس کی کارکردگی پہ۔ ہمارا اس وقت یہ یعنی عوام کا پولیس پر، انتظامیہ پر
ایک اعتماد اٹھ چکا ہے، اور وہ اس وقت واقعتاً انتہائی کرب میں اور انتہائی بے چینی کا سامنا ہے لوگوں کو کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر حکومت یا ہماری انتظامیہ یا پولیس کے افسران شاید ہمیں اس طرح کا سپورٹ نہ کر سکیں گے جس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اس میں اہم ترین ایشو میں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میرے دوستو، یہ مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ مختلف انداز کے ساتھ یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ کبھی گاڑیوں کے سستے کا پیکج دکھا کر، اور کبھی عورتوں کا بہانہ بنا کر، اور کبھی کوئی اور لالچ دکھا کر کسی بھی انداز میں ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں تو مانسیرا اور سوات کے لوگ یہاں پر آ کے پہنچے ہیں، وہاں کے ڈی پی او نے تصدیق کی ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ سستی گاڑی کے چکر میں وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہ وہ کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، اب میرے خیال میں یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پھر ان کی نظر ہو رہے ہیں، ان واقعات کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم اتنے لالچ زدہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم بغیر ان نون لوگوں کے دیکھے ہوئے صرف ٹیلی فون پہ رابطے پہ ہم اپنے گھروں سے رقم لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہی پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم مغوی، ہم ان کے یعنی اغوا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر المیہ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ پھر ایسی ویڈیوز ان کے لواحقین تک پہنچتی ہے کہ وہ بیچارے سارے اثاثے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ پچھلے دنوں تو ایک ایسی تکلیف دہ ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اس کو اپنے ورثاء کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو جکڑا ہوا کہ اس کو وہ خود اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ فوراً رقم کا انتظام کریں، اور اسی اثنا میں وہ درندے نے ایک اس مغوی کے اپنے ٹانگ میں فائر مار دیا، اور وہ بیچارہ تڑپتا رہا، اور وہ تڑپتی ہوئی ویڈیو پوری لوگوں نے دیکھی، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ان لوگوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ ہماری کارکردگی کا بہت بڑا ایک یعنی پر سوال ہے، اور ہم عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے کہ خدا کے لیے ہم یہ لالچ سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ کریں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی مؤثر پالیسی اختیار کرے، ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ یہ مٹھی بھر عناصر حکومت کی آپے سے بھی حکومت سے بھی باہر ہوں، اور عوام بھی بیچاری اس وقت بالکل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو۔ تو میں آپ تمام دوستوں کے اس توسط سے یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک اور کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میرا پیغام عوام الناس تک بھی پہنچ سکے اور حکومت تک بھی پہنچ سکے۔ خدا کرے کہ ہماری حکومت کی اعلیٰ افسران کو بھی اس کے خلاف کوئی مؤثر اور واضح حکمت عملی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور عوام الناس جو لالچ کی وجہ سے اس کا یرغمال ہو رہے ہیں وہ بھی ان سے بچ پائیں۔